صلی اللہ۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے؟ خدا نے انسانیت کی ہدایت کے لیے مختلف دور میں مختلف حجتوں کو زمین پہ اتارا، جنہوں نے زمانے میں آ کے بتایا کہ کوئی اللہ ہے۔ ہر دور کے انسان پہ ہر دور کی حجت کی اطاعت کو توحید نے واجب قرار دیا۔ سب سے پہلی خلافت، سب سے پہلی حجت اللہ نے حضرت آدم کو قرار دیا، اور تذکرہ اس حجت کا اللہ نے اپنے قرآن میں کر دیا۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ سطریں آپ قبول فرماتے جائیں گے، داد بے شک نہ دیں گے، لیکن قبول ضرور کریں گے۔ آواز توحید آئی کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ میں خدا نے فرشتوں سے یہ نہیں کہا کہ میں نے خلیفہ بنانا ہے، تم اجماع کر لو، تم اکٹھے ہو کے اپنے میں سے کسی ایک کو چن لو۔ خدا نے کہا نہیں، نہ تم نے چننا ہے، یہ میں نے بنانا، کیونکہ خلیفہ جب بھی بناتا ہوں میں ہی بناتا ہوں۔ چناؤ سے نہیں ہونا، اجماع سے نہیں ہونا، ووٹنگ سے نہیں ہونا، خلیفہ میں نے بنانا ہے۔ اس کا معیار کیا ہے؟ وہ معیار میرے نزدیک ہے۔ فرشتوں کو خدا نے کہا صرف میں نے بنانا ہے، تم نے اسے ماننا ہے۔ میرے مالک کیسے ماننا ہے؟ فرمایا فَإِذَا صَلَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں اس کے ڈھانچے میں اپنی روح پھونکوں فوراً سجدہ کر دیں۔ قبلہ تشریف فرما ہے، عزت دار میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائی علی رضا تشریف فرمائے۔ ان کی طبیعت ناساز ہے، زیادہ دیر میں انہیں بٹھاؤں گا بھی نہیں، بر وقت وہ بھی حاضری دے سکے۔ فرمایا جب میں اس کے ڈھانچے میں روح پھونکوں فوراً سجدہ کر جائیں، لیکن سجدہ تب کرنا جب روح پھونکوں، روح سے پہلے نہ کرنا۔ روح سے پہلے سجدہ کیا تو سجدہ ہوگا آدم کے بت کو، اور خدا بت پرستوں کو خلافت دے ہی نہیں سکتا۔ سجدہ تب کرنا سرکار جب میں روح پھونکوں۔ اس کا مطلب ہے کہ بکھر بار اس علاقے کا نمائندہ مجمع میرے سامنے ہے، مولوی نے کہانی اور سنائی ہے، قرآن کہانی اور سنا رہا ہے۔ مولوی کہتا ہے کہ سجدہ ہوا تھا آدم کو، انکار ہوا تھا آدم کا۔ اللہ کہہ رہا سجدہ آدم کو نہیں ہوا، سجدہ اس روح کو ہوا جو آدم میں پھونکی گئی۔ اگر سجدہ آدم کو ہوتا تو اس روح سے پہلے بھی ہوتا۔ آدم کا پتلا تو بہت عرصے سے موجود تھا، سجدے کا حکم نہیں آیا۔ فرشتے دیکھتے تھے، گزر جاتے تھے۔ حیات القلوب میں علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے لکھا ہوا ہے کہ سجدہ بعد میں ہوا، تخلیقی آدم پہلے ہو چکی تھی۔ خدا نے آدم کو سجدہ نہیں کروایا، سجدہ تب ہوا، توجہ صاحبان میری، جب روح پھونکی گئی۔ اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ روح کو ہوا۔ بابا جی پھر مجمع انصاف کرے گا، قرآن اگر یہیں پہ ہے تو ابھی ممبر پہ لے آؤ، قرآن سے پوچھتے ہیں میرے مالک یہ روح جو پھونکی تھی یہ روح کیا تھی؟ آواز ہے روح من امر ربی، یہ روح اللہ کا امر ہے۔ اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اللہ کے امر کو ہوا تھا۔ انکار آدم کا نہیں، انکار اللہ کے امر کا ہوا تھا۔ فیصلہ مجمع نے نہیں، فیصلہ قوم نے کرنا ہے۔ جو ایک امر کا انکار کرے وہ شیطان بن جاتا ہے، اور جو علی جیسے اولاد امر کا انکار۔ بسم اللہ لے توجہ ہاتھ ہو گئی سرکار، بسم اللہ جی، آپ جی زندہ و سلامت آپ جی۔ اس کا مطلب ہے کہ سجدہ امر کو، خدا نے کہا سجدہ کرو میرے امر کو، سب سجدے میں گر گئے، چاروں طرف سجدہ، درمیان میں آدم، چاروں طرف سے ملائکہ سجدے میں، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا استکبر وکان من الکافرین۔ خدا کہتا اس نے تکبر کیا کیونکہ وہ تھا ہی کافر۔ اب دکھ ہوا ہے مجھے، آپ ذہنی طور پہ بالکل مجلس کے قریب تھے لیکن آپ آیت کا حسن نہیں سمجھ سکے۔ خدا نے کہا کانا من الکافرین، یہ تھا ہی کافر، یہ پہلے سے کافر تھا۔ میرے مالک
یہ تو سجدے کرتا تھا. فرمایا کرتا تھا کافر. بول پڑو زحمت فرما سکتے ہو. میرے مالک یہ تو نمازیں پڑھتا تھا. فرمایا پڑھتا تھا کافر. میرے مالک یہ تو بہت بڑا عبادت گزار تھا. فرمایا عبادت میں کوئی شک نہیں, عبادت کرتا تھا کافر. میرے مالک اگر یہ کافر تھا تو عبادت کیسی؟ یہ تو فرشتوں میں بیٹھا تھا. فرمایا بیٹھا تھا فرشتوں میں, تھا کافر. آپ سمجھتے ہیں کہ خطیب آزاد ہو کے تقریر کر رہا ہوتا ہے, ہم پنجرے میں بند ہو کے تقریر کر رہے ہوتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ اگلی سطر کون سمجھے گا اور کچھ کے سر کے اوپر سے گزر جائے گی. خدا نے کہا بیٹھا فرشتوں میں تھا لیکن تھا کافر. اللہ نے کافر کہہ کے زمانے کو سوچنے میں مجبور کر دیا کہ لانتی معصوموں میں بیٹھا ہو, لانتی ہو. جو بول سکتا مزاحمت معصوم بسم اللہ. قریب بیٹھنے سے, قریب رہنے سے, صحبت اختیار کرنے سے نیتیں تبدیل نہیں ہوتی. بندے ہمیں سوال کرتے ہیں نا جی, میں سادہ بات کھول کے کر دیتا ہوں, سادہ سوال کر دیتا ہوں, نام نہیں لیتا, اشارہ کر دیتا ہوں. بندے کہتے جی آپ شیعہ آج کہتے جی فلاں بندہ بھی غلط, فلاں بھی غلط, فلاں. تمہیں پتہ چل گیا, نبی کو نہیں پتا تھا. یہی سوال ہوتا ہے نا ہم پہ کہ جی آپ شیعوں کو آج پتہ چل گیا 1400 سال کے بعد کہ وہ بندہ غلط تھا, رسول کے قریب بیٹھتے تھے, نبی کو نہیں پتا تھا, یہ ٹھیک نہیں ہے. نبی نے اپنی محفل سے اٹھایا کیوں نہیں؟ نبی علم غیب سے نہیں جانتے تھے کہ اس نے میری اولاد سے اچھا سلوک نہیں کرنا؟ پھر نبی کو چاہیے تھا نبی اسی وقت اٹھا دیتے. نبی نے پاس بٹھائے رکھا, آپ شیعہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسی بندے کو میں یہی سوال پلٹا کے کرتا ہوں, اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کرنا, اس نے فرشتوں میں کیوں اٹھایا؟ جو بول سکتا تھا وہ بولے نا, جسے بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ بندہ تو بولے. کیا خدا کو نہیں پتا تھا کہ اس نے سجدہ نہیں کرنا؟ اگر خدا کو پتا تھا خدا نے فرشتوں میں کیوں بٹھایا؟ میرے مالک تو نے کیوں فرشتوں میں بٹھایا؟ اب اس بات کا علم قبلہ تشریف فرمائیں یا میرے بھائی علی رضا علمی ہے, یہ دونوں شخصیات اس بات کی تائید کریں گے. فقہ کا قانون ہے نجاست جب تک ظاہر نہ ہو اسے پاک کرنے کا حکم ہی نہیں ہے. نجاست جب تک ظاہر نہ ہو بسم اللہ اسے پاک کرنے کا حکم ہی نہیں. خون نجس ہے ہمارے جسم میں, لیٹروں کی صورت میں نماز پڑھو ہو جائے گی, بوتلوں کی صورت میں اندر ہے پڑھو نماز ہو جائے گی. ایک قطرہ بھی باہر آیا فقہ نے کہا روک, کب؟ پہلے اسے پاک کر. میرے مالک اندر بھی تو یہی تھا, فرمایا تب اندر تھا اب باہر آ گیا ہے, اسے پاک کرو. اس کا مطلب جب تک نجاست چھپی رہنے دو, ظاہر ہو جائے اسے پاک کرو. ابلیس نے نجاست چھپائی رکھی, خدا نے فرشتوں میں بیٹھا رہنے دیا, اسے ظاہر کی, خدا نے نکال دیا. بندوں نجاست چھپا کے نبی کے قریب بیٹھے رہے, نبی نے بیٹھا رہنے دیا. انہوں نے ظاہر کی, نبی نے بازو پڑھ کے حجرے سے نکال دیا. سب سجدے میں ہے الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. خدا نے کہا کیوں سجدہ نہیں کر رہا؟ اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا. خدا نے کہا کیوں نہیں کرے گا, وجہ تو بتا دے. اس نے کہا دلیل یہ ہے, یہ مٹی سے ہے, میں آگ سے ہوں, آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے, لہٰذا میں افضل ہوں, میں اسے سجدہ نہیں کروں گا. یہ مفضول ہے, یہ مجھے سجدہ کرے. خدا نے کہا کس بات پہ سجدہ نہیں کر رہا؟ صرف اپنی خلقت کی وجہ پہ کہ تو آگ سے ہے اور یہ مٹی سے ہے. جبکہ حضرت آدم صرف مٹی نہیں تھے, عناصر اربع کا مجموعہ تھا. آدم میں پانی بھی تھا, آدم میں آگ بھی تھی, آدم میں ہوا بھی تھی. اس نے پانی کا انکار نہیں کیا, آگ کا انکار نہیں کیا, ہوا کا, اس نے صرف مٹی کا انکار کیا. آدم میں مٹی ہے, میں نہیں جھکتا. اب مجھے نہیں پتا کہ اندھیرے میں ہے, لیکن بات تو جا رہی ہے, نور ولایت تو اندر روشن ہے نا, چہروں میں چمک بھی نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابلیس نے انکار کر دیا تھا تراب کا. اس نے کہا میں مٹی کو سجدہ نہیں کرتا. آج بھی ابلیس والی عبادت دیکھنی ہو, بندہ سجدہ کرنے لگے, اس کے آگے تھوڑی سی مٹی رکھو, وہ کبھی نہیں کرتا. انکار کر دیا اس سے صرف اس وجہ سے. خدا نے کہا اچھا تو اس لیے سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کہا نہیں کیا.
خدا نے کہا پھر صدا سن فاخرج، اب بھی نکل، فوراً نکل، صیغہ امر، اب بھی نکل، لعنت الی یوم الدین، دروازے پہ لعنت تیرا انتظار کر رہی ہے، قیامت کے دن تک وہ تیرے ساتھ رہے گی۔ میرے مالک یہ اتنی جلدی سزا کیوں سنائی؟ غفار الذنوب تو، ستار العیوب تو، گناہ تو معاف کرتا ہے، آخری سانس تک تو مہلت دیتا ہے۔ میرے مالک ہو سکتا ہے یہ فیصلہ اس کا جذباتی ہو، غصے میں آ کے اس نے کہہ دیا نہیں سجدہ کرتا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، بات میری طرف رکھیے، ذہن میری طرف رکھیے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے اسے آ کے ملائکہ سمجھائیں کہ ہم نے بھی کیا تھا تو بھی کر دے، دو چار فرشتے اسے راضی کر کے لے آئیں کہ تیری بارگاہ میں آ گئے، اچھا میں کر دیتا ہوں۔ مالک تو نے مہلت ہی نہیں دی، فوراً لعنتی بنا دیا۔ اتنا بڑا عبادت گزار تھا، اتنے سال عبادت کرتا رہا، 50 ہزار سال کے ایک ایک سجدے کرتا رہا، اتنا بڑا نمازی تھا۔ آیات القلوم علامہ مجلسی علیہ الرحمہ لکھا 6 لاکھ سال عبادت کی تھی اس نے، 6 لاکھ سال، یہاں کا سال نہیں، نوری سال، 6 لاکھ سال عبادت، 50 ہزار سال کا ایک سجدہ، ایک لمحے میں لعنتی بنا دیا۔ نہ نمازیں دیکھی، نہ عبادت دیکھی، چاہیے یہ تھا اسے سوچنے کی مہلت دی جاتی کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ، پھر میری بارگاہ میں آ، ہو سکتا ہے تجھے اپنی غلطی پہ شرمندگی ہو۔ خدا نے کہا نہ سوچنے کی مہلت دوں گا، نہ اسے معافی کی گنجائش دوں گا۔ میرے مالک کیوں نہیں دے رہا؟ فرمایا حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے۔ آپ کی سوچ ہوگی اور میں نتیجہ دے جاؤں گا، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے۔ اگر آج میں نے اسے معاف کر دیا، کل کو بڑے بڑے حجت کے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے، اسے بھی معاف کیا تھا ہمیں بھی معاف کر دے، اسے بھی بخشا تھا ہمیں بھی بخش دے۔ میں اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال کے دنیا کو بتا رہا ہوں میں اپنے منکر معاف کر سکتا ہوں، حجت کے منکر معاف نہیں۔ یہ پہلا اجتماع تھا اللہ کی حجت کے اعلان کا جو عرش پہ ہوا، دوسرا اعلان حجت کی اطاعت کا فرش پہ ہوا۔ یہاں خدا نے آدم کا اعلان کیا، غدیر کے چوک پہ پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ وہ معصوموں کا مجمع تھا، یہ صحابہ کا مجمع ہے۔ وہاں بھی اقرار کا حکم تھا، یہاں بھی اقرار کا حکم ہے۔ وہاں بھی ایک اٹھا تھا، یہاں بھی ایک اٹھا ہے۔ اسے شیطان کہتے ہیں، اسے حارث بن نعمان کہتے ہیں۔ اس نے بھی نمازوں پہ تکبر کیا تھا، اس نے بھی سجدوں پہ ناز کیا تھا۔ خدا نے اسے بھی لعنتی بنا دیا، اسے بھی لعنتی بنا کے خدا نے دنیا کو بتا دیا ہے جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کا منکر کیسے؟ حکم قدیر سے میدان غدیر میں زبان تطہیر سے دست امیر کو بلند کیا گیا۔ علی کی ولایت نبی نے اجر رسالت کی ادائیگی کے صورت میں رکھ دی۔ کسی ایک بھی صحابی نے اٹھ کے سوال نہیں کیا کہ واجب کی نیت سے یا مستحب کی نیت سے، کیونکہ علی واجب اور مستحب میں ہے ہی نہیں۔ اجر رسالت کی ادائیگی کو ولایت علی کہتے ہیں۔ نہیں میں شاید سمجھا نہیں سکا، آپ نے ذہن پھر ادھر کو پھیر لیا۔ اجر رسالت کی ادائیگی کو علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ بندہ درزی سے لباس سلوائے اجرت نہ دے، گھر آ کے آب زمزم سے دھوئے، مدینے کا عطر چھڑکے، ساری رات مصلی پہ بیٹھ کے نمازیں پڑھے، صبح کو عالم دین سے جا کے پوچھے نماز ہوئی، وہ کہے گا نہیں، نہ خضوع میں کمی، نہ خشوع میں کمی، نہ قرأت غلط تھی، غلطی کہاں پہ ہوئی؟ اسے کہا تو نے لباس کی اجرت نہیں دی، تو لباس کی اجرت نہ دے اللہ سجدہ قبول نہیں کرتا، تو دین کی اجرت نہ دے اللہ سجدے کیسے قبول کرتا؟ دین کی اجرت کو علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ واجب ہے ہر شیعہ پہ ولایت علی کا اقرار کرنا۔ دو چیزیں زندگی میں کبھی نہ چھوڑنا نہ سوچنا، امیر کی ولایت نہ چھوڑنا، غریب کا ماتم نہ چھوڑنا، حکم غدیر نہ بھولنا، سجدہ شبیر نہ بھولنا۔ علی ولی اللہ فضائل بھی ہے،
علی ولی اللہ مصائب بھی ہے. جتنی دیر خدا منواتا رہا وہ فضائل تھا، جب بچانے کے لیے اولاد گھر سے نکلی وہ مصائب ہو گیا. جتنی دیر تک بیٹے رہے ولایت کے تحفظ کے لیے میدان میں کھڑے رہے. یزید نے یہ سمجھا کہ شاید میں نے علی کا بیٹا مار دیا، اب علی ولی اللہ کون پھیلائے گا. وہ بیٹی اٹھی جس کے احترام میں علی جیسا امیر اٹھتا تھا. اس نے کہا بابا وعدہ ہے عالیہ کا، اب میں بیٹی نہیں میں بیٹا بن کے اٹھوں گی. شام تب تک چھوڑوں گی نہیں جب تک گلیوں سے اعلان نہ کرواؤں کہ باغی نہیں نمازی تھا. مصعب کا بہت عمدہ لہجہ. میرے بعد تشریف فرما. آپ کے علاقے کی زینت فخر اللہ صحت کے ساتھ وقت کے ساتھ ایسے ہی سلامتی عطا فرمائے. سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے کہوں گا محرم کا چاند قریب ہے، چند راتیں رہ گئی ہیں غریب کی. میں روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کروں گا، واجب سمجھ کے آمین کہنا. میرا اللہ اگر ہم میں سے کسی کی زندگی کے دن ختم ہو رہے ہیں محرم سے پہلے، تجھے حسین کے اجڑنے کا واسطہ ہمارے زندگی کے دن اتنے بڑھا دے ہم غریب کے جنازے میں شامل ہو سکیں. اور میرا اللہ ہمیں زندگی سے پیار نہیں، ہمیں حسین کے ماتم سے بڑھا دے. سج جائیں گے عزا خانے، لباس سیاہ ہو جائیں گے، گلیوں میں نوحے، بازاروں میں سبیلیں، ہر جگہ گریا، ہر جگہ ماتم. جیسے ہی 10 محرم گزرتی ہے بادشاہ حسین کی عزت کا سمے سے لگتا ہے جیسے دنیا پھر اداس ہو گئی ہے. پھر اگلے سال یہ قوم رونے کا انتظار کرتی ہے. میں یہ ہاتھ باندھ کے مہمان ہوں تمہارا، مدت کے بعد دوبارہ اسی نگری میں زیارت کے لیے آیا ہوں. یہ میرے ہاتھ بدے ہوئے منت کر کے کہوں گا محرم آئے، عزاداری کو رسم نہ سمجھنا، عزاداری کو رواج نہ سمجھنا، عزاداری کو فیشن نہ سمجھنا. عزاداری تیری دین کی روح ہے، عزاداری تیری عبادت ہے. محرم کے 10 دن اپنے چہرے کی حالت ایسے رکھنا، تیرے گھر کی حالت ایسے ہو، لوگوں کو پتہ چلے اس گھر سے کوئی جنازہ اٹھا ہے، تیرے چہرے سے اندازہ ہو اس کا کوئی قریبی مارا گیا ہے. مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے، جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھی، ہمیں پتہ چل جاتا تھا محرم کا چاند طلوع ہو گیا. یحییٰ ایک شیعہ ہے مدینے کا رہنے والا، صادق آل محمد کے دور میں وہ کہتا ہے ایک رات اچانک محلہ بنی ہاشم سے اتنی چیخوں کی آوازیں آئیں. وہ کہتا میں تڑپا روتا ہوا جب میں رسول کی دہلیز پہ گیا تو صحابہ کا رش دروازے پہ تھا. میں نے کہا رونے کی وجہ، انہوں نے کہا ہم بھی یہی آوازیں سن کے آئے ہیں، اللہ کرے جعفر صادق کو خیر ہو. انہوں نے کہا دروازے پہ دستک دی، غلاموں نے دروازہ کھولا. یحییٰ کہتا میں نے زندگی میں پہلی بار ایسا منظر دیکھا. میں نے دیکھا جعفر صادق سر پہ امامہ کوئی نہیں ہے، ریت پہ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی بغیر پانی پہ تڑپتی ہے، سسکیاں لے لے کے رو رہے تھے. وہ کہتا میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا اتنے گریے کی وجہ امام سے رونے کی وجہ سے بھولا نہ گیا. انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا، رو کے کہتے وہ چاند طلوع ہو گیا جس میں اجڑ گئی پیغمبر کی بیٹیاں. منت ہے، کوشش کرنا حسین کی عزاداری عبادت سمجھ کے کرنا. مصعب نہیں، مصعب میرے بات پڑھنے والے میرے واجب الاحترام. ایک قصہ، ایک کہانی، ایک معجزہ پڑھ دیتا ہوں. علامہ علی حسین شورسی عراق کے بہت ہی مستند عالم دین، امام حسین کے حرم میں بیٹھ کے دروس دیتے تھے. ساری زندگی عزاداری کے لیے بہت کام کیا، لکھا ہی عزاداری پہ، لکھا ہی مصعب، مقتل کو لکھا. ان کی 3 معتبر کتب عربی میں مقتل کے حوالے سے پڑھائی جاتی ہیں، بحور الغمہ، انوار الغمہ، اسرار الغمہ. ان میں سے ایک روایت لے کے پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں مصر کا شیعہ تھا، امام حسین نے اتنا نوازا ہوا تھا، ہر سال اس کے گھر میں محرم کے 10 دن حسین کی مجلسیں ہوتی، ماتم ہوتا، عزاداری ہوتی. ایک سال ایسا آیا غریب ہو گیا، مقروض ہو گیا، اتنا مقروض ہوا
घर के बर्तन भी बिक गए। सूझना इस वाक्य को, नसीहत लेना इसमें से, तुम्हें पता चले अज़ादारी की कीमत क्या है, अज़ादारी तुम तक पहुंची कैसे है। इतना गरीब हो गया कि घर में खाने के बर्तन भी कोई नहीं। और मुहर्रम का चांद तलू हो गया। छत पे जाके इसने मुहर्रम का चांद देखा, रो के चांद से कहता मेरी जिंदगी में तलू ना होता, काश तेरे आने से पहले मैं मर गया होता। तू भी तलू हो गया, मेरे घर में अंधेरे के अलावा है ही कुछ नहीं, मेरे घर में खामोशी, मेरे घर में गरीब की अज़ादारी नहीं हो रही। ये रो के चांद से गिले कर रहा था। या ज़ौजा ने कांधे पे हाथ रखा, जाके कहती जब घर में कीमती चीज हो फिर गुर्बत का शिकवा नहीं करते। तड़प के बीवी का चेहरा देख के कहता अच्छा तू औरत है, तूने को जेवर छुपा के रखा है, मुझे जल्दी वो कीमती चीज दे। तुझे नहीं पता मुझे हुसैन की अज़ादारी से बड़ा लगाव है। आगे आगे बीवी चली, पीछे पीछे शौहर चला। अब मैं देखूंगा कौन बंदा जो ज़हनी तौर पे मजलिस में है उसकी बेसाख्ता है निकलेगी। बीवी चलती चलती उस कमरे में गई जहां दो बेटे सो रहे थे। बेटों के कमरे में ज़ौजा पहुंची, बेटों के सरहाने जाके चुप करके खड़ी हो गई। शौहर कहता मैंने तुझे कहा वो कीमती चीज निकाल, तो यहाँ आके क्यों खड़ी हो गई। शौहर के कदमों में बैठ गई, हाथ बांध कर रो के कहती मैं कनीज हूं, मिन्नत करती हूँ, बेटे गुलामों के बाजार में जाके बेच। जब कहा ना बेटे गुलामों के बाजार में जाके बेच, शौहर देख के कहता तू माँ है, कैसे कह दिया तूने बेटे बेच। कभी किसी ने बेटे भी बेचे। रो कभी सच बता हमें दिए किसने थे। कहता हुसैन इब्ने अली। रो के कहती अज़ादारी किसकी है। फरमाया हुसैन इब्ने अली की। तड़प के कहती जब घर में कोई चीज ना हो फिर औलाद तो हम बेच सकते हैं ना, बेटे गुलाम बना के बेच। 10 दिन घर में गरीब की अज़ादारी करवा। तड़प के कहता मैं बेटे कैसे बेचूं। रो के कहती सच बता अकबर से प्यारे, असगर से अच्छे हैं, औनो मोहम्मद से ज्यादा खूबसूरत है। उठाए बेटे, माँ ने लिबास तब्दील करवाए, बेटों का सर चूमा। रो के कहती जहां भी जाओ लोग बाप का नाम पूछे ना बताना, कह देना हम हुसैन का सदका है। लेकिन एक वसीयत याद रखना, जिस घर में रहना ये सोच के खिदमत करना तुम्हारी कीमत से मैंने हुसैन की अज़ादारी करवानी, तुम्हारी कीमत से मैंने गरीब का मातम करवाना, तुम्हारे पैसों से मैंने हुसैन की नियाज बनानी है। मेरा लाल खिदमत में कमी नहीं आनी चाहिए। जिस भी घर जाओ ऐसे खिदमत करना, तुम्हारी रकम से मैंने हुसैन की अज़ादारी करवानी। माँ ने बेटे तैयार करके बाप के हवाले किए। बाप ने बच्चों के बाजू पकड़े, बर्दा फरोशों के बाजार में चला गया, आवाज़ें देता रहा गुलाम ले लो, गुलाम ले लो, गुलाम ले लो। शाम हो गई, खरीदार कोई ना आया। रोता रोता बाजार में थक के बैठ गया। तो जो मेरी तरफ करना, तो मैं हुसैन के पास रोता रोता बाजार में जमीन पे बैठा, सर पे हाथ रखा था, बकिए वाली ज़हरा तेरी औलाद का मुकद्दर। मेरा बड़ा जी चाहता था हुसैन की अज़ादारी करवाता, लेकिन हो सकता है तुझे मेरी अज़ादारी कबूल नहीं। अब इसने ये शिकवा किया, बाजार से घोड़े के कदमों की आवाज आई। इसने तड़प के पीछे देखा, दूर से घोड़े सवार आ रहा था। घोड़ा सवार इसके करीब आकर रुका, चेहरे पे घोड़ा सवार के नकाब था। आवाज देखा था गुलाम बेचेगा? हाँ बेचूंगा। घोड़ा सवार की आवाज, कीमत बता। रो के कहता कोई कायनात भी देता, मैं बाल भी तोड़ के ना देता। मैंने मन्नतों से मांगे थे, कीमत नहीं बता सकता, बस इतना दे दे 10 दिन मेरे घर में गरीब की मातम हो सके, 10 दिन मेरे घर में हुसैन की अज़ादारी हो सके। इतना कहना, घोड़ा सवार की आवाज़ आई, वो सामने घोड़े की कौस में दिनार पड़े हैं, ये दिनार उठा और बेटे मेरे साथ सवार करवा दे। 4 कदम पीछे हट के कहता, घोड़ा सवार मैं तुझसे कर्जा नहीं मांग रहा, मैं बेटे बेच रहा हूँ, इतनी भी अमीरी क्या है, तो दिनार उठा के भी मुझे नहीं दे सकता। घोड़ा सवार की आवाज़, मेरी मजबूरी है, मेरे हाथ होते मैं तेरे बेटे हाथों से उठाता, मेरे बाजू होते मैं तेरे लाल सीने से। अजरों को मैंने कोशिश करना मातम की, मेरी मजबूरी है, मेरे हाथ कोई नहीं, मेरे बाजू कोई नहीं, अपने लाल मेरे घोड़े पे सवार करवा। इसने दोनों बेटे घोड़ा सवार के साथ बिठाए। अली भाई सीने से लगा के, घोड़ा नजरों से ओझल हुआ। घोड़े का नजरों से ओझल होना, दिनारों की थैली हाथ में, रोता हुआ घर की जानब चला। दरवाजे पे ज़ौजा आ गई, खाली हाथ शौहर को देखा, रो के कहती बिक गए।
آپ بھی کہ گئے. ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے پھر تجھے حسین کا واسطہ بیٹوں کو نہ رونا, اب ہم نے حسین کو رونا ہے. جلدی مجھے قیمت دے, مصر کی جامع مسجد میں جا کے اعلان کر, جس نے غریب کی عزاداری سننی ہو ہمارے گھر آ جائے, میرے گھر میں غریب کا ماتم ہوگا. مومنین آنا شروع ہو گئے, مجلس کا اہتمام ہو گیا. میں پڑھ رہا ہوں تو سن رہا ہے. ذہن میں رکھ, بیٹوں کی قیمت سے ماں نیاز بنا رہی تھی, بیٹوں کی قیمت سے گھر میں عزاداری ہو رہی تھی. شام ہو گئی, مومنین مجلس سن کے عزاداری سے فارغ ہو کے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے. گھر میں شوہر بچ گیا, بیوی بچ گئی. آدھی رات کے وقت قریب آ گیا. کبھی ماں بچوں کے لباس دیکھتی تھی, کبھی باپ بیٹوں کے بستر دیکھتا تھا. آدھی رات کے وقت زوجہ اٹھ کے شوہر کے قدموں پہ آئی, رو کے کہتی نہ مجھے شرمندگی ہے نہ مجھے پشیمانی ہے, صرف مجھے اتنا بتا کس کے ہاتھ بیچ کے آیا ہے. رو کے کہتا چہرہ نہیں دیکھا, چہرے پہ نقاب تھا, بازو اس کے تھے کوئی نہیں, شکل سے کوئی امیر لگتا تھا. قیمت دے کے چلا گیا. ابھی اتنی بات کی تھی یا دروازے میں دستک کوئی مومنہ دوڑ کے گئی. اس نے دروازہ کھولا, ایک کالے برقعے والی بیوی ہے جو دونوں بیٹوں کے ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہے. مومنہ قدموں میں گر گئی, رو کے کہتی بی بی ان سے کوئی غلطی ہوئی ہو میں معافی مانگتی ہوں, انہیں نوکری کرنے کا طریقہ نہیں آتا, یہ پہلی بار غلام بن کے گئے تھے. بی بی مجھ سے قیمت واپس نہ مانگنا, میں نے حسین کی عزاداری کروا لی ہے. ابھی یہ رو رہی تھی, یہ بی بی کی آواز آئی, ہم بیٹے دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں. رو کے کہتی تو جو گلیوں میں بیٹے دے رہی ہے تو کون ہے؟ تڑپ کے کہتی تیرے گھر میں کس کا ماتم ہوا؟ کہتی کربلا کے غریب کا. بی بی رو کہتی تو میرے بیٹے کو رو رہی تھی, میں ساری رات تیرے بیٹے اپنی گود میں اٹھا کے رو رو کے کہتی رہی او میرے حسین کے فقیر, او میرے غریب کا صدقہ. اللہ اللہ